بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، پوڈ کاسٹ میں ویلکم، خوش آمدید. میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بتائیں کہ آپ کے، چونکہ آپ تو کھلے ڈلے آدمی ہیں اور لاہوری اور پاکستانی، تو اماں سے بھی بہت محبت تھی آپ کو، بہن بھائیوں سے بھی، سب کو اپنے دھیرے دھیرے اپنے پاس وہاں بلایا. تو یہ معجزہ کیسے ہوا کہ اس گھر میں کیا انہوں نے یا آپ کے آس پاس والوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا؟ نہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ میرا خیال ہے اس میں کئی ڈائمینشنز ہیں. ایک تو اس میں میرے والدہ اور بہن بھائیوں کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے کبھی میری بیگم ہی یہ کہتی ہے، ایکچولی میں اسے پوچھتا تھا کئی دفعہ کہ آپ کو غصہ تو چڑھتا ہوگا یا کبھی افسوس تو نہیں ہوتا، تو وہ کہتی ہیں کہ ایک ہمارے اتنے سال اکٹھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بہن بھائیوں نے کبھی میرے بچوں کو یا میری بیگم کو اس کے کام میں کبھی انٹرفیئر نہیں کیا. کبھی اس کو کہ اوے یہ بچہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، کوئی نوک ٹوک انہوں نے نہیں کی. ہمیشہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھا بچوں کے ساتھ بھی. او یو آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ، اور آپ تو بہت زبردست ہو. تو پازیٹیو کمپلیمنٹس دیتے تھے. تو دوسرا میری جو والدہ تھیں وہ بہت ہیلپ فل تھیں گھر میں. ایسے نہیں تھا کہ وہ میری بیگم کہتی ہو نوکرانی کی طرح جاؤ جا کے یہ لے کے آ، وہ کر، یہ کر. تو وہ گھر میں انہوں نے میرے بچوں کو ریز کرنے میں وہاں پہ ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن شی واز ویری ہیلپ فل. اسی طرح کھانا بنانے میں یا ان چیزوں میں تو انہوں نے، امی نے بہت ہیلپ کیا. میری بیگم ان کی بہت معترف ہیں. اسی طرح ان کا خیال ہے کہ مجھے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ کمپلیمنٹ دیتی ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی باتیں بھی سنی، ان کو بھی کوشش کی کہ اکاموڈیٹ کریں، اور اپنی بیگم کی بات بھی سنی. مثلا اگر اس کو شوق ہوتا تھا کہ اچھا میں باہر جا رہی ہوں تو مجھے کسی کو بتانا نہ پڑے کہ جی میں ہر دفعہ جناب کدھر جا رہی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں، کتنے بجے پہنچیں گی، تو وہ اپنی مرضی سے جا سکے. جی بالکل. تو وہ چاہتی تھی کہ میں نے شادی تو آپ سے کی ہے، پورے ٹبر سے تو نہیں کی. تو آف کورس آئی انڈرسٹینڈ. اسی طرح انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں اتنے سال ہم انتظار کرتی ہیں لڑکیاں، کوئی ہمیں فرد ملے گا جس کا جو ہے نا، جس کے ساتھ ہم اپنا ٹائم سپینڈ کریں گی. تو آئی انڈرسٹوڈ دا چیلنج کہ ان کے دل میں کیا چیزیں ہیں. تو آپ کی مسز کی کبھی اپنی ساس کے ساتھ، اماں کے ساتھ تھوڑی بہت تو کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتی ہے؟ او شور ڈیفینیٹلی. کیسے مینیج کرتے ہیں؟ وہ اس میں اس کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ میں گھر آؤں اور گھر آ کے میری والدہ جو ہیں وہ مجھے بتائیں کہ وہ تیری بیگم نے آج یہ کیا ہے، تو وہ مجھے پہلے ہی فون پہ بتا دیتی تھی کہ آج کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ذرا تم ہینڈل کر لینا ذرا آ کے. ہاں وہ جو ہے، تو مجھے اس سے فائدہ ہی ہوتا تھا. میں گھر آ کے پھر امی کو بڑے نائسلی بیٹھ کے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور گپ شپ لگاتا تھا اور پوچھتا تھا امی جی آج کیسا رہا دن، پھر کوئی نئی تازی سنائیں. یہ وہ آہستہ آہستہ پھر وہ پہلے تو کچھ نہیں کہتی تھی، پھر آہستہ آہستہ سنانا شروع کر دیتی تھی. تو جب وہ بتاتی تھی، مجھے تو پہلے آئیڈیا ہوتا تھا، تو میں پھر کہتا تھا اچھا میں ابھی نبیلہ کو بلاتا ہوں، پوچھتا ہوں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں کیا تم نے. تو اس کو بھی پہلے پتہ ہوتا تھا. تو وہ تھوڑا سا اسٹیج پروگرام جو ہوتا تھا وہ ہم پلے کر لیتے تھے، تھوڑی سی ایکٹنگ کر لیتے تھے. تو آئی تھنک دیٹ ہیلپ ٹریمینڈسلی. تو اچھا، جو پاکستانی کمیونٹی تھی، چونکہ وہاں تک باتیں فوراً پہنچ جاتی ہیں کہ یہ جوائنٹ فیملی ہے، اندر سلوک کیسا ہے، چونکہ شکوے شکایت یا گھر کی خبر تو بہو خود ہی دیتی ہے. تو آپ کے ہاں یہ معاملہ کیسا تھا؟ نہیں، ہماری بیگم نے شروع میں مجھے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ لوگوں کو نہیں پتہ لگنا چاہیے، میرے اور آپ کے درمیان رہنا چاہیے. تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جب باتیں کر رہی ہیں تو نو بڈی نیو کہ وی ہیڈ اینی آرگیومنٹ. نہیں. تو وہ اس کی کوشش ہوتی تھی. ہاں اگر ان کا خیال ان کو پتہ لگ گیا، میرے رویے سے پتہ لگ جاتا ہوگا یقیناً. میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوں بات کو چھپانے میں، تو کہ بھی آج اس کا موڈ بنا ہوا ہے تو سمجھ جاتی ہوں گی کہ وہ بات ہوئی ہے، لیکن میں نے نہیں نوٹس کیا کہ اس کی وجہ سے پتہ لگتا ہو. تو دیٹ واز امیزنگ. دوسرا جو ایک بہت میرا خیال ہے امیزنگ بات یہ تھی کہ ہمارے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے درمیان اللہ اور رسول جو ہیں وہ ثالث ہوں.
تو جب بھی ہماری کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم سوچتے تھے اچھا اس معاملے میں میری اور آپ کی غلطی جو ہے اس کا فیصلہ جو اللہ رسول کہتے ہیں اس کے مطابق کر لیتے ہیں. اگر میری غلطی ہے تو میں سوری کر لوں گا, ورنہ آپ کر لیجیے. اچھا صاحب, اس وقت آپ کا ماشاءاللہ وہاں بہت تگڑا, بہت اچھا بزنس ہے, اسٹرانگ بھی اور اسٹیبل بھی, الحمدللہ. اور آپ کی شو بزنس میں آپ ہیں, کتنی شاپس ہیں تقریباً اس وقت؟ 15 کے قریب. یہ فلوریڈا میں ہی ساری ہیں؟ جی ساری ساؤتھ فلوریڈا میں. اوکے. مجموعی طور پہ گھر میں جو حکمرانی ہے پیسے کی, جو کہ ہمارے یہاں تو مرد کی ہی ہوتی ہے, جی جی, تو وہاں جا کے بھی یہی معمول ہے, مزاج ہے, یا تھوڑا فرق ہے؟ نہیں, مجھے جو ایکسپیرینس یہ تھا جب ہماری شادی ہوئی, میری بیگم کو تھوڑا ہوتا تھا کہ یہاں مرد جو ہیں وہ سارا کنٹرول رکھتے ہیں یہ وہ, تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سارا کنٹرول رکھ لیں. تو وہ ہمارے گھر میں ہماری جو بیگم, میری جو بیگم صاحبہ ہیں وہ مجھے تو اتنا بھی اندازہ کہ اکاؤنٹس کہاں کیسے, تو شی کیپس ٹریک آف ایوری تھنگ. لیکن آل آئی کیئر اباؤٹ از کہ ہمیں خوش رہنا ہے, اچھے طریقے سے رہنا ہے, بچوں کو اچھی طرح ریز کرنا ہے, اور ہماری فیملی جو ہے وہ دین کے لیے کام کرنے والی ہو, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی. تو آپ نے یہ بات اس پہ کیسے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ انفیکٹ اصل ہمیں خوشی چاہیے زندگی سے, یعنی پیسہ از ناٹ دا ایشو, یہ بات آپ نے کیسے کمیونیکیٹ کی, جو کہ بات یہ کہنا مشکل ہوتا ہے, ذرا سمجھانا اور بھی مشکل ہوتا ہے. نہیں, مجھے اپنے آپ کو سمجھانا تھا, اور مجھے اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی پیسے کا حساب کتاب رکھنے میں. ہاں البتہ یہ ضرور کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ کوئی فضول خرچی نہ کریں, اور کوئی اس طرح سے پیسے کو حفاظت سے یوز کریں. اچھا اصل میں جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں پاکستان سے, عام طور پہ وہاں جا کے اکثر لوگوں کی شادیاں نہیں چل پاتی, مزاج کا فرق یا شاید کلچر کا فرق, آئی ڈونٹ نو. اصل اب آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ یہاں بہت سے لوگ چاہتے ہیں وہاں شادی کرنا, لیکن وہاں ڈر بھی رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہوئے, یا ایون بیٹوں کی شادیاں وہاں کرتے ہوئے. تو کیا یعنی آپ کے دوستوں میں سے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں؟ جی 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 بالکل. اب وہاں پہ جب ہم نئے نئے گئے تھے تو بہت کم کبھی ہم سنتے تھے کوئی طلاق کے واقعات. اب تو اکثر فیملیوں میں یہ چیز اب پریٹی کامن ہے. ایک تو امریکن سوسائٹی جو ہے وہاں طلاق کا ریٹ مور دین 50% ہے, اور میرا خیال ہے مسلمان کا فیملیوں میں بھی کافی زیادہ ہے. تو یہ ایک کامن بات ہے کہ بچے بچیاں جو ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہو جائے اور دوبارہ جو ہے وہ شادی وہ کر لیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی. آپ کے ایک دوست نے وہاں ان کی 2-3 دفعہ ڈیورس ہوئی, تو آپ نے ان کو کوئی بہت سجیسٹ کیا تھا, وہ کوئی یاد ہے کیا آپ نے انہیں کہا تھا؟ میرا خیال ہے کسی کے پرسنل مسئلے میں نہیں بولنا چاہتا, کوئی دوست بھی ہے تو ان کو اگر ان کو پتہ لگے. نہیں میں کوئی, لیکن جنرلی میں ایک بات کرتا ہوں کہ جنرلی میرا خیال ہے ہمارا جو کلچرل ایک ایفیکٹ ہے وہ اس میں ہمیں خود بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو رسپیکٹ تو ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں صرف دبکے مار کے اور چلا کے اور اونچی آواز سے ہر بات منواؤں. دلیل سے بات کرنا بھی اچھی چیز ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کافی دفعہ یہ ایک چیلنج ہوتا ہے مردوں کے لیے, اسپیشلی میڈیکلی بھی ان میں ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے غصہ اور اس طرح کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اپنے غصے کو پینا. اکثر دفعہ جو میرا خیال ہے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ غصہ آنا ہوتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنا آئی تھنک دیٹ از دا کی. اور امریکن سوسائٹی بھی ہمیں اس نے بھی ہمیں ٹریننگ کی ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کوئی زیادتی کر دیں اور اس کے بعد چپ کر کے, تو بچیاں وہاں چپ کر کے نہیں بیٹھی رہیں گی. اوکے. اچھا یہ بتائیں, وہاں جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو کیا ان کی شادیوں کے ایشوز ویسے ہی ہیں جیسے پاکستان میں ہیں, یا وہاں تھوڑی سہولت ہے کہ لڑکے لڑکیاں خود بھی تھوڑا انیشیٹو لے لیتے ہیں؟ بالکل, اس میں میرے تو خیال میں کافی چیلنجز ہیں, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے انیشیٹو لینے والی. اور میں نے سنا اب تو یہاں بھی اس طرح سے ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا جو ارینج میرجز ہیں اس میں وہاں بھی اب تعداد چونکہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے مسلمانوں کی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں پہ جن چیزوں کو ہم ذرا رنگ اس طرح کا ہے, فلاں چیز اس طرح کی ہے, اس چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے, وہاں ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بچے بچیاں جو ہیں وہ زیادہ ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کی.
تو جو میرا خیال ہے دین کے بھی زیادہ قریب ہے. اصل میں بہت شکریہ آپ سے. دل تو چاہتا ہے کہ بہت ساری باتیں کی جائیں لیکن ظاہر ہے ہمیں جو ٹائم کا ایشو ہوتا ہے. فائنلی ہماری آڈیوز کو جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایون امریکہ, آسٹریلیا, برطانیہ, انڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں, آپ انہیں فیملی اور محبت کے حوالے سے کچھ ضرور اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے کہ ان کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی کیسے خوبصورت اور مطمئن وہ گزار سکیں. میں کوئی ریلیشن شپ ایکسپرٹ نہیں ہوں, میرا خیال ہے وہ تو آپ ہیں کاؤنسلر اور ایکسپرٹ. تو میری تو خواہش ہوگی, میں تو آپ سے سننے آیا تھا آج, تو میں مزید آئندہ کے لیے بھی آپ سے سننا چاہوں گا کہ آپ کی باتیں ہم جب نوجوانی میں بھی ہم دوست سب آپ کی باتیں سنتے تھے, اب بھی آئی ووڈ لو ٹو لسن ٹو یو کہ بھی آپ کی ایکسپیرینسز جو ہیں, بیکاز آپ اس فیلڈ میں ہیں, لوگوں سے سنتے ہیں, بتاتے ہیں, تو دیٹ وڈ بی امیزنگ. بہت شکریہ عاصم بھائی کا, آپ کا ہمارے ساتھ ہونے کا. سلامت رہیے, اور اختر عباس کو آج کے پوڈ کاسٹ سے دیجیے اجازت. السلام علیکم.